ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک ساتھی ہمارا شہید ہو گیا، جب میں اس کی شہادت پر اس کے گھر گیا، حضرت صاحب اس کا والد اٹھ کھڑا ہو کر مجھے سینے سے لگایا۔ ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے ایسے موقع پہ، بعض لوگوں کے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں جو زندگی میں ان کو برا بلا کہتے ہیں، وہ پھر اس موقع پر غنیمت جان کر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم نے مروا دیا، تم نے ایسا کیا، تو ہم ڈر ڈر کے جایا کرتے ہیں۔ باپ اس کا اٹھ گیا، میں سمجھا پتہ نہیں کیا کہے گا، مجھے گلے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگا مولانا صاحب میرے بچے کی حق پر ہونے کی آج واضح دلیل میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھے زندگی میں کہا تھا ابا آج آپ مجھے نہیں مانتے ہو، میرے رشتہ دار اور میرے گلی والے مجھے نہیں مانتے، لیکن میرا جنازہ تمہیں میری حیثیت کو منوا دے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں نے زندگی میں اپنی قوم کا بڑا ہوں، لوگوں کے جنازوں میں، تجہیز میں، تکفیر میں شامل ہوتا رہتا ہوں، میں نے اتنی مخلوق کہیں نہیں دیکھی، میں حیران ہوں یہ زمین سے لوگ نکل رہے ہیں یا آسمان سے کوئی فرشتے آ رہے ہیں، جس گلی سے میں دیکھتا ہوں لوگ نکلتے چلے آ رہے ہیں، بھئی تم کہاں سے آئے ہو اور تم کیوں آئے ہو؟ کوئی کہتے ہیں جی ہم اس کی محبت میں آئے ہیں۔ تو مجھے آج پتا چلا اس جنازے کو دیکھ کر کہ میرے بیٹے نے واقعی صحیح کہا تھا، تم جتنی مخالفت کر لو میرا جنازہ میری اہمیت کو واضح کر دے گا۔ اور ایک اور بزرگ نے کہا، وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یہ بنانی کالونی کے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں نے اپنے بچے کی ساری عمر مخالفت کی اور آج مجھے جس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے وہ یہی ہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دفاع صحابہ کی اجازت دے دیتا، آج مجھے اس کا دکھ ہے، اس سے زیادہ دکھ مجھے کسی چیز کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگوں آپ کو یہ بات کیسے خیال آ گئی؟ اس نے کہا خیال اس طرح آیا کہ میں نے اپنے میرے بیٹے کو اس کی شہادت کے بعد سرد خانے میں رکھ دیا اور 18 گھنٹے سرد خانے میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا، یعنی میں کہیں گیا ہوا تھا میں آیا تو میں نے اپنے بچے کے اس لاشے کو دیکھا اور اس جسم کو دیکھا، میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھ گیا، میں نے انگلی موڑی تو انگلی مڑ گئی، میں نے چہرہ پھیرا تو چہرہ پھر گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ میت مرنے کے کچھ گھنٹے کے بعد اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، اس کی انگلی نہیں مڑتی، اس کی آنکھ کھولو تو بند نہیں ہوتی، اس کا چہرہ پھر تو پھرتا نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ موڑو یا ٹانگیں موڑو ہر چیز مڑ رہی ہے، اور اس پر یہ کہ یہ سرد خانے میں رہا، اور سرد خانے میں جب کوئی چیز رکھ دو وہ ویسے ہی سکڑ جاتی ہے، اس پر نہ سرد خانے کا اثر ہوا، نہ مر جانے کا اثر ہوا، نہ چلے جانے کا اثر ہوا، یہ تو اتنا نرم نازک اور ملائم ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے یہ گیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا آپ نے نہیں سنا قرآن کی آیت نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یا جانے والے مرتے ہی کہاں ہیں، یہاں تو جانے کے بعد جی جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے پر ایک احسان کرو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ ہم حاضر خادر، آپ کا بیٹا مر گیا، پوری جماعت کے جوان آپ کے بیٹے ہیں، جو آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ کریں گے۔ اس نے کہا مجھے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رجسٹر کے جس خانے میں بطور کارکن کے میرے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا اس جگہ آج کے بعد میرا نام لکھ دو۔ آج کے بعد میرا نام لکھ دو، اور وہ مرتے دم تک اپنی اس بات پر قائم رہا، ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتا رہا۔ اب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ جو ہماری مخالفت کرنے والے، ہمیں برا بلا کہنے والے، جانے کے بعد ان کی زبانوں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے تعریفیں ہی نکلتی ہیں، اب مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے جنازے اور ہمارے لاشیں بتا رہے ہیں۔